اگر ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے؟ یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا، چادر نہیں پہننے کا، تو یہاں بھی بچوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا۔ روح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو دیکھا، اسی طرح وہ دنیا میں آیا۔ یعنی وہ اس کتاب میں لکھا گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کے سر کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کے قلب کو دیکھا، قلب مبارک کو دیکھا، وہ عالم دین بنا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک میں آنکھوں کو دیکھا، وہ حافظ قرآن بنا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور مبارک کو اس روح نے پیشانی مبارک کو دیکھا، وہ امیر اور عادل بنا۔ جس نے اس نور مبارک کے کانوں کو دیکھا، وہ صاحب اقبال بنا۔ جس نے نور مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک کے بازوؤں کو دیکھا، وہ مجاہد دیکھا۔ مگر جس نے دیکھا اور بے ادبی سے دیکھا، اللہ نے اس کو کافر اور یہود اور نصارہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ہم تمام علماء کرام کے ذریعے ہم تمام سے اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور محبت ادب سے آتی ہے، صرف محبت زبان سے ادا کرنے سے محبت نہیں ہوتی ہے، محبت ادب سے آتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور ان کو قرآن کی تعلیم دو، کیونکہ جو قرآن کے حفاظ ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس کے سائے میں رہیں گے، یعنی اللہ کے سائے میں رہیں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ علماء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہم تمام کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود السلام پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء کرام نے تحریر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں، جس کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، علماء کرام نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، علماء کرام اس قرآن کی آیات کے ترجمے اور تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس مسلمان کو اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہمارے وطن عزیز میں بہت سے مسئلے اور مسائل ہیں، بہت سی آزمائشوں سے آپ کو اور ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے، مگر یاد رکھیے جو قوم ڈر جائے گی وہ مٹ جائے گی، جو قوم ہمت اور حوصلہ اور عزم کے ساتھ ان باطل طوفانوں کے آگے کھڑے ہو کر ان ظالموں سے مقابلہ کرے گی، ایک اتحاد اپنے صفوں میں پیدا کرے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو صبح قیامت تک زندہ رکھے گا۔ جو قوم
باطل طاقتوں کے طوفانوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گی، بلکہ وہ اپنے دلوں کو اور سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے، اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جھکائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باطلوں کو طاقتوں کو شکست دے گا اور ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسا کوئی دن نہیں جاتا جہاں پر آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو نہیں دیکھ لیتے یا وہ اخبار میں تحریر نہیں پڑھ لیتے کہ جس میں یہ لکھا جاتا ہے یا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کیسے مسلمانوں پر ظالم ظلم کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 10 اکتوبر کے دن اتر پردیش سلطان پور اسولی میں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں ایک پولیس کا آفیسر ہے۔ اس پولیس کے آفیسر صاحب، ان کی زبان اس طرح سے ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ وہ ایک سکول میں پڑھے ہیں جہاں پر ان کو مسلمانوں سے نفرت اور کتابوں کی جگہ ان کو گالیاں سکھائی گئی ہیں۔ وہ پولیس آفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا اور ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے۔ جو بھی نرنے ہوگا یعنی فیصلہ ہوگا آپ کے ہت میں ہوگا، یعنی آپ کے حق میں ہوگا۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے پولیس آفیسر صاحب سے کہ ایک واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جلوس جا رہا تھا 10 اکتوبر کی رات کو، اور مسجد کے سامنے ہمیشہ باجا بجایا جاتا ہے، بلکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شاید وہ RSS کے بانی تھے یا پھر گلوالکر تھے جو اپنی کتاب میں لکھے کہ انہوں نے شروع کیا تھا، RSS کے بانی نے، کہ مسجد کے سامنے جاؤ اور جلوس نکالو اور ڈھول بجاؤ۔ RSS کے بانی نے لکھا ہیک ڈیور نے کہ جب لوگ ڈر رہے تھے اس زمانے میں ڈھول بجانے، تو وہ خود اپنے گلے میں ڈھول ڈال کر بجانا شروع کر دیا مسجد کے سامنے۔ تو اس وقت سے یہ RSS کی کوشش رہی اور اس مسجد کے سامنے یہی ہوا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تم یہ مت بجاؤ، تم چیخے مت مارو، نعرے مت مارو، پترم بازی ہوئی، اور اس کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی گئی۔ اسولی میں ایک محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا گیا اور 50 لوگوں پر مقدمہ عائد کیا گیا، اور ماشاءاللہ سے پورے مقدمے سے مسلمانوں پر عائد ہوئے، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے بھی، کیونکہ سلطان پور اتر پردیش میں۔ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ آپ لوگ وہ پولیس آفیسر کی زبان سنیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ کس طرح کی زبان وہ پولیس آفیسر استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ مجلس پر اور اسد الدین اویسی پر الزام لگاتی ہیں کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، آپ سنیے وہ معزز پولیس آفیسر کی زبان کو، اور اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے۔ بلکہ آپ کو ان کی زبان سنانے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر پولیس والا یہ حلف لیتا ہے۔ کیا حلف لیتا ہے؟ کہ میں حلف پختہ طور پر حد لیتا ہوں کہ میں بھارت اور قانون کے ذریعے قائم کردہ بھارت کی آئین کے ساتھ ایمان اور سچی وفاداری رکھوں گا، کہ میں بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور یہ کہ میں اپنے دفتر کے فرائض و وفاداری سے انجام دوں گا، ایمانداری اور غیر جانبداری سے کام کروں گا۔ اب آپ اس محترم کے تقریر کے الفاظ سنیے، دیکھیے۔
چن چن کے ماروں گا. مانے ہم کیا کوئی گاجر مولی ہیں؟ نہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اس پر بھارت کے پردھان منتری کچھ نہیں بولیں گے، اتر پردیش کے مکھیہ منتری کچھ نہیں بولیں گے. چن چن کر ماروں گا. یعنی جو لوگ مسجد میں جا کر بے حرمتی کیے، چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا، ان کے گھر بلڈوزر سے گریں گے. جو بھی نرنے ہوگا آپ کے حق میں ہوگا. یہ پولیس کا کام ہے کیا کہ جو مسجد میں گھس کر تباہ کیے، جو محمد ساگر صاحب کے گھر کو لوٹے، ان کو کیا کریں گے آپ؟ جنہیں ساگر صاحب کے گھر کو لوٹا، جنہوں نے مسجد کو، اصولی کی مسجد کو جلایا، ان کو کیا پھول کا ہار پہنائیں گے؟ یہ ہمارے وطن عزیز میں ہو رہا ہے. اور پھر 12 تاریخ کو گروگرام میں بھورا کلا گاؤں میں 2013 میں ایک مسجد بنائی گئی. بارش ہوئی تو چھت بنا رہے تھے، دن میں 200 لوگ آ کر گڑبڑ کیے. پھر رات میں 4 لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے تو اندر گھس کے ان 4 لوگوں کو مارا اور پیٹا. اب بتائیے آپ، یہ دلی سے 40 منٹ کے فاصلے پر یہ بھورا کلا گاؤں ہے. لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ ویسی اپنی تقاریر. میرے بھائی، میں تو یہ آپ کر رہے ہیں. آپ کی حکومت ہے ہریانہ میں، اتر پردیش میں آپ کی بی جے پی کی سرکار ہے، اور اس طرح سے وہاں پر برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا، یعنی کہاں سب کا ساتھ، کہاں سب کا وشواس، کہاں سب کا وکاس. ایک پولیس کا عہدیدار وردی میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ چن چن کے ماروں گا، مٹی میں ملا دوں گا. جو مسجد گروگرام میں بنائی گئی، اس میں گھس کر 200 لوگ گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ واقعات ہمارے ملک میں روز رونما ہو رہے ہیں، اور میڈیا بہت کم دکھاتا ہے. اور جب میڈیا دکھاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، وہ مسلمان گڑبڑ کیے تھے، مسلمان ایسا کیے تھے. اصولی میں سلطان پور میں اب تک کوئی نہیں گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس جلسے میں کہ تاکہ کم سے کم سلطان پور اصولی کے اس رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا گنگی اور بہری نہیں ہے. ابھی ایک دیوانہ باقی ہے جو تمہارے ظلم کی داستان کو عوام میں اور دنیا کے سامنے رکھتا آیا اور رکھتا رہے گا، اور ہم غلط کو غلط کہیں گے. پولیس کا آفیسر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ایک سمودائے کی، ایک مذہب کی طرفداری کرے. وہ انصاف کا کام کرے. مسلمان غلطی کرتا، مسلمان پر کیس بک کرو. کوئی غیر مسلم کرتا، اس پر کیس بک کرو. مگر ایک طرفداری کرنا، یہ کون سی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں عدم تحفظ نہیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں میں اس بات کا پیغام نہیں دیتا کہ تمہاری جان کی، تمہاری مسجد کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اور آپ کو اپنی صفوں میں اور اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کی سیاست کی بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں، وہ اپنی پارٹی کے مسلمان کو ساتھ کھڑا کر کے فوٹو لینے سے کتراتی ہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ پچھلے 2 سال میں جتنے نام نہاد سیکولر پارٹیاں، ان کے سیاسی لیڈر کی یا ان کے بڑے جو صدر ہیں، ان کی فوٹو کے ساتھ دیکھو کہ کتنے مسلمان کھڑے ہوئے. کہاں فوٹو ملے گی آپ کو؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوٹو ملے گی. کہاں فوٹو ملے گی؟ رمضان تھا تو افطار کی دعوت میں آ گئے. کہاں فوٹو ملے گی؟ بیچارہ انہیں شیر خورما منا رہا، اس پہ بھی آپ، اس کے دودھ پر بھی آپ کا حق. مگر کوئی سیاسی جلسہ ہوگا تو مسلمان نظر نہیں آئے گا آپ کو.
یہ سیکولر پارٹی کے لوگ بھی اب ڈر رہے ہیں کہ مسلمان کو کھڑا کریں گے تو ہم کو ووٹ نہیں ملے گا. تو کیا کریں گے آپ؟ مجھ سے کئی لوگ سوال کرتے ہیں دوسری پارٹیوں میں جو ہیں، وہ بولتے ہیں اویسی صاحب آپ تو دور کی بات، ہمارے پارٹی میں ہماری نیتا ہم کو ہمارے بازو نہیں کھڑا کرتا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرو گے؟ بولے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا تم دیوانے ہو، تم میں عقل نہیں ہے، تم کو کسی کے بازو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. بولے کیوں؟ بولے ارے ہم ان کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ جب طائف کا سفر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی خون میں نہانا پڑا. مدینہ مکہ ہے، کعبے کا صحن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی. احد کا میدان ہے، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک نہیں دو پتھر ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تاریخ کا اگر تم مطالعہ کرو گے تو ہم کو ایسے واقعات ملیں گے جس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ حوصلے بلند ہوتے ہیں. ان واقعات کو پڑھنے کے بعد عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، اگر کوئی سیکولر پارٹی یا سیاسی پارٹی تمہارے ساتھ ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے تو تم ان کے ساتھ کیوں ٹھہرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھول گئے قرآن کی آیات کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے؟ تم ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی قائد کے قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ اللہ، وہ لطیف جس نے ساری زمین و آسمان اور کائنات کو بنایا اپنے فضل اور کرم سے، جس نے تم کو اور ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو قبض کرے گا، جو دوبارہ ہم کو اٹھائے گا. ارے آج تمہارے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہیں ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ سوچو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھاتی ہے اور اس پر زندہ رہتی ہے، اگر وہ مایوس ہو کر یہ کہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے، ارے تمہارے ساتھ اللہ اس کا رسول کھڑا ہوا ہے، میرے ساتھ اللہ اس کا رسول کھڑا ہے، میرے ساتھ اہل دل کھڑے ہیں، تمہارے ساتھ اہل دل کھڑے ہیں. یاد رکھو بھارت کے مسلمانوں، تمہارے پاس ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں. ایک، ہم زندہ رہیں گے تو جمہوری طریقے سے اپنے حق کو منوائیں گے، اور اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری موت ہوگی تو ہم اسی زمین میں جائیں گے. اب ہجرت کے مقدس نام پر ہم فرار کی زندگی نہیں گزاریں گے، بھارت کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، بھارت میں ہی رہیں گے. ان ظلم کرنے والوں سے جمہوری طریقے سے پنجہ آزمائی کریں گے، اللہ کی ذات پر توکل کر کے اپنے حق کے لیے مقابلہ کریں گے. اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، مایوسی کو قریب آنے مت دو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. حشر کا میدان ہوگا، حدیث شریف میں آیا، علماء کی موجودگی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آیا کہ اسے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو حشر کے میدان میں پائیں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے 3 مقامات پر پاؤ گے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا رسول اللہ پہلی جگہ کہاں پر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان ہوگا جہاں میری امت کے اعمال تولے جائیں گے.
میزان ہوگا اور میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، اور اگر میرے کسی امتی کے اعمال میں کمی ہوگی تو میں اس کی کمی کو پورا کروں گا۔ بلکہ محدث حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن اپنی کتاب میلاد نامے میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے اعمال کو میزان پر تولے گا، اس کے برائیاں اس کے نیکیوں سے زیادہ ہوں گی تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑیں گے، ان فرشتوں سے کہیں گے کہ میرا امتی ہے، تم اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اللہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوگا، کہیں گے یا اللہ میرا امتی ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو دوبارہ حکم دے گا پھر سے اس کے اعمال کو تولا جائے، پھر گناہ کا پلہ بھاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھٹی اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھیں گے تو اس کے نیکیاں بڑھ جائیں گے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوگا پکار کر کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیسے برے وقت میں آپ نے مجھے بچا لیا جہنم سے، آپ کون ہیں؟ شاید وصل الدین اویسی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر دنیا میں تم نے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے آج اللہ تجھے نجات دے رہا ہے۔ وہ چھٹی کیا ہے وہ پوچھے گا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ درود ہے جو تم مجھ پر دنیا میں بھیجتا تھا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ حشر کے میدان میں میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر رہوں گا اور اپنی امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ پھر صحابی پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیسری جگہ کون سی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ پل صراط ہوگا، جبریل امی اپنے پر بچھائے ہوں گے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رب سلم، یا اللہ سے دعا کریں گے رسول اللہ یا اللہ کہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اسی پر کسی عاشق نے خوب کہا کہ رضا پل سے وش کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، ارے انسان نہیں ٹھہرا، انسان کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انسان ٹھہر کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ اگر میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو اللہ پر کامل یقین رکھنا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ۔ یہ سرزمین اولیاء اللہ کے آستانوں سے بھری پڑی ہے، اور ہر سلسلہ آپ کو کہتا ہے کہ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں، دین پر چلیں۔ آج ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا، مختلف دو فیصلے آئے، ایک جج صاحب نے حجاب کے اوپر، ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا، دوسرے جج صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا۔ تو 3.5 گھنٹے آج ماشاءاللہ ٹی وی پر ہم کو بٹھایا گیا، اور سوالات تو ہم سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا کرم تھا، صدقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں، شیخ ابوالحسن شاذلی کا خاص کرم تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، جس میں علامہ فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی، جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، وہیں آپ شہید ہو گئے۔
آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ حجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کی بیکورڈنس کی، پسماندگی کی نشانی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، اور حجاب بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو چوائس ہے، میری پسند ہے۔ بھارت کے آئین میں کلچر، رائٹ ٹو کلچر ہے، تہذیب کا حصہ ہے۔ ہم اس لیے پہنتے ہیں۔ اگر سر پر کوئی ہماری بیٹی ایک کپڑا پہنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو کور کر لیا۔ مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ارے نہیں، حجاب کیوں پہننا؟ ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہماری طرح شیروانی ٹوپی پہنو؟ کہ ہم آپ کو بول رہے کہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان کی طرح لباس پہن لو؟ آپ لباس پہنو، جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو، مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں، ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف۔ نہیں، مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے، بچیوں کو زبردستی کرتے۔ کہاں کرتے بتاؤ؟ نہیں، وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، ارے وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، وہ پنا دیے ہوں گے اچھی دکھتی بول کے، مگر کیا زبردستی کرتے؟ نہیں، آپ زبردستی کرتے۔ ارے زبردستی کیسا کرتے؟ حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ۔ کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ۔ نہیں، میں خود گواہ ہوں اس کا۔ ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولتے میاں ذرا احتیاط سے محترمہ گاڑی چلا رہے۔ اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پہنا کے، ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی، تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جوز جبر اس کو کیا جا رہا ہے، کتنی زبردستی کی جا رہی۔ ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ صراط مستقیم ہے، نہ کو رائٹ نہ لیفٹ، سیدھا بس۔ آپ بولے نہیں، مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے، ڈراتے۔ کہاں ڈراتے؟ کون ڈرتا آج کے زمانے میں؟ کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA نہیں پڑھ رہی ہیں، بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں۔ نہیں، یہ کیا بات ہے؟ اگر اچھا اب آپ اسکول میں، کرناٹکا کے اسکول میں BJP شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے، مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے۔ یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا، کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی، ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی۔ مگر یہ اب یہ 4 اسکول کو گئے، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک ہماری ہندو بیٹی، ایک مسلمان کی بیٹی، 3 کلاس روم میں چلے گئے، 3 کلاس روم میں چلے گئے، چوتھی کے اوپر نہیں حجاب اتارو۔ اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ملک کا مستقبل ہے، بھارت کا مستقبل ہے۔ وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں، ہم سے کمتر ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے۔ کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے۔ میرا فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حق باقی رہتا ہے۔ میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی،
راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی، آپ دیکھنا۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایسا بولتے ہیں، ملا کیوں نہیں بولنا، میرا خواب ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ مگر آپ کہہ رہے نہیں حجاب کیوں پہنتے، حجاب نہیں پہننا نا، پھر کیا پہننا؟ بکنی پہننا، وہ بھی پہنو آپ، میرے کو اختیار، آپ کو اختیار ہے، آپ کا کام ہے، میں میرا کام کرتا ہوں۔ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت، وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے، باکسنگ کا۔ باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے، یہ انہوں نہیں کہ کیوں پہنتے؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا، میں جو چاہے پہنتا ہوں۔ نہیں، آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا، سمجھے گا، ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی، ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا، ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، یہ ملک طاقتور ہوگا۔ سب بولتے ہیں مل کے رہو، کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا۔ یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے، اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج، مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہنتے۔ آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے۔ جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند ہے۔ آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا، مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر، نہ 19 کی فکر، نہ چوائس کی فکر، نہ کلچر کی فکر، نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر۔ نہیں، آپ نہیں پہننا۔ تم یاد رکھو، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اپنے مذہب پر چلیں گے، کیونکہ بھارت کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ہم تمہارے بولنے پر اپنے بچوں کی حجاب نہیں نکالیں گے، ہم تمہارے بولنے پر داڑیاں نہیں کٹائیں گے، ہم تمہارے ظلم کے آگے اپنی تمام تہذیب کو قربان نہیں کریں گے۔ میں بی جے پی آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ رشیا تھا، سوویت یونین تھا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ تمام اس وقت کے سوویت یونین میں تھے۔ میں نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے سفر نامے میں پڑھا، جب وہ ازبکستان گئے تو انہوں نے لکھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر کوئی بھارت سے ازبکستان جاتا تو کہتے تھے کہ ہم کو تم بھارت سے کچھ مت لو، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، ایک قرآن کی کاپی لا کے دو، کیونکہ وہاں پر سوویت یونین میں تمام چیزوں پر پابندی لگ گئی تھی۔ آج کمیونزم ختم سوویت یونین میں، وہی بخارا، امام بخاری کی سرزمین، وہ شاہ نقشبند کی سرزمین، آج وہاں پر مدرسے آباد ہیں، وہاں مدرسے آباد ہیں۔ تو آپ کے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہماری بیٹیاں اپنی مرضی سے حجاب پہنتی تھی، پہنتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ بھارت کا آئین، بھارت کا سنویدھان اجازت دیتا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ سورہ احزاب میں سورہ نور میں فرما دیا ہے ہم تمہارے بولنے پہ اپنا دین کا سمجھوتا نہیں کریں گے، یاد رکھو تم کو جو پہننا ہے پہنو، ہم کو جو پہننا ہے ہم پہنیں گے۔ اور پھر کیا بولتے، نہیں ایران میں تو بچیاں بالا کاٹ رہے ہیں۔ ابے ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایران سے اتنا ہی مطلب ہے کہ حیدرآباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے، ایران سے کیا مطلب ہم کو؟ نہیں ایران میں بالا کاٹ رہے، آپ بھی کاٹ لو، میرے کو کیا کرنا ہے؟ تو ٹی وی پر ایک انگریزی ٹی وی چینل پہ ایک محترمہ اپنا بال کاٹ لیے، میڈیا والے پوچھے ان پر کیا تبصرہ کریں گے؟ میں نے کہا ایران کی بچیوں سے محبت بھارت کی بچی سے محبت نہیں ہے، بھارت کی بچی سے پہلی محبت ہونی چاہیے، وہ بھارت کی شہری ہے، ایران کی بچی سے بڑی محبت، ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا لائی، اما ایران، ارے میرے کو کیا کرنا ایران سے؟ نہیں ایران میرے ایران میں ہو رہا، بھارت میں کیا ہو رہا وہ بتاؤ۔ آپ مودی سے پوچھو ایران میں کیا ہو رہا بولو، وہ بھارت سرکار کا کام ہے۔ ایران میں جو محبت، وہ فلسطین میں جو گھراں توڑے جا رہے، وہ فلسطین میں معصوم 10 سال کے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی، بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا کہ تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں جب بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام آتا ہے؟ اگر ایران کی مہیلاؤں سے محبت ہے تو فلسطین کے بچوں سے کیوں محبت نہیں؟ ایران کے مہیلاؤں سے محبت ہے تو بھارت کی بیٹیوں سے کیوں محبت نہیں ہے تم کو؟ یہ کون سی راشٹرواد ہے، یہ کون سی ملک سے محبت ہے کہ ایران کی بچیوں سے محبت اور بھارت کی بیٹیوں سے نفرت؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ارے اگر ان کو اختیار ہے نقاب حجاب نہیں پہننے کا، چادر نہیں پہننے کا، تو یہاں بھی بچوں کو اختیار ہے حجاب پہننے کا۔ چوائس اگر وہاں نہیں ہے تو یہاں تو ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ نشے کو چھوڑو، نشے کو چھوڑو، یہ شراب اور ڈرگس کو چھوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ایک مرتبہ ڈوب جاؤ۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے شراب اور نشہ کر کے تم دنیا پر بوجھ بن گئے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ڈوبو گے تو اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا۔ نوجوانوں، ایک صحابی رسول تھے ابو محجن نام تھا ان کا، شراب پیتے تھے، اور شراب پیتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں وہ شریک ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا یہ صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیے ہیں، تو بولے اب بس بہت ہو گیا، ان کو لے گئے اور ایک خیمے میں ان کو رسیوں سے باندھ دی، بولے اب تم قادسیہ کے اس جہاد میں شرکت نہیں کرو گے۔ وہ بہت روئے، چیخے مار مار کر روئے کہ سعد بن ابی وقاص مجھے اس نعمت سے محروم مت کرو۔ بولے نہیں، تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے، تم جہاد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اتنا روئے، اتنا پکارے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے، ان کی چیخوں کی آواز، رونے کی آواز سن کر دیکھی کیا ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں سے جکڑ دیے گئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں اس بری عادت میں مبتلا تھا، سعد بن ابی وقاص نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے محروم کر دیا ایرانیوں سے مقابلہ کرنے سے۔ بولے کہ اللہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ کھول دو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کروں گا، ایرانیوں سے مقابلہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ بہت منتیں کی۔ حضرت سلمہ نیک عورت تھی، وہ ان کے اس جذبے سے بڑی متاثر ہوئی، ان کو رسیوں سے کھولا تو سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے،
وہ ایرانیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور ان کو نست و نابود کرتے جاتا ہے. چہرہ نہیں دکھتا, وہ پریشان ہوتے کون ہے یہ جو بے انتہا اکیلے گھس رہا ہے. خیر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. پھر وہ دوبارہ حضرت ابو مجن جا کر ان کو پھر جو وعدہ کیے تھے رسیوں سے باندھ دیا جاتا. وہ سعد بن ابی وقاص جا کر اپنی زوجہ حضرت سلمہ سے پوچھتے میں ایک آدمی تھا, چہرے اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا, کون تھا وہ؟ آپ جانتے کون ہے وہ؟ ابو مجن تھا. بولے جس کو میں نے باندھ کر گیا, کس نے چھوڑا اس کو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑا. وہ روتے ہیں اور جا کر لپیٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابو مجن میں نے تجھے غلطی کی سزا دی. کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سعد بن ابی وقاص مجھے معاف کر دو آپ. دونوں لپٹ کر خوب روتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مان لیا اور آج سے کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نوجوانوں یاد رکھو تم قوم کا اس ملک کا مستقبل ہو. تم اگر نشے میں اپنی زندگی کے وقت کو برباد کر رہے ہو کہ تم ملک اور قوم کے وقت کو برباد کر رہے ہو. سبق سیکھو ابو مجن رضی اللہ تعالی عنہ سے, سبق سیکھو اس سے. وہ رو رو کر توبہ کیے اور سعد بن ابی وقاص بھی رو رو کر ان سے کہے کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا. نوجوانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عشق کے نشے کی عادت ڈالو, وہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا. ورنہ اگر تم یہی چرس گانجا یہ ٹیبلٹ کھا کر گٹکے میں گانجا ملا کر تم اپنی زندگی کو برباد کرو گے تو یاد رکھو آج تمہاری بیٹیوں سے کہا جا رہا حجاب مت پہنو. تمہاری مسجدوں میں گھس کر عشاء کی نماز میں گروگرام میں خلل اندازی کی جا رہی. تم کو روڈ پر لا کر گجرات میں لٹوں سے مارا جا رہا ہے. دنیا کو بٹھا کر تمہارے تماشا دکھا کر مارا جا رہا ہے. نوجوانوں تم بھارت کی اور مسلمانوں کے مستقبل ہو. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے طوق کو اپنے گلوں میں ڈالو. تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم اللہ اور رسول سے محبت کرو. دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خوب درود و سلام پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہمت سے کام کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیش ہمارا تھا اور ہے اور رہے گا. ہم انشاءاللہ تعالی اس اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے اپنے پورے سمویدھان میں جو حقوق دیے گے اس حقوق کو حاصل کریں گے. اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ ہے ہمارے لیے. اللہ پر یقین رکھو. اللہ پر کامل یقین رکھو. کوئی کہے گا کہ کون تمہارے ساتھ ہے, تم اکیلے ہو. یقیناً مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بعض وقت کون ہے اس امت مظلومہ کے لیے. تو دل میں اچانک آواز آتی ہے کہ دیوانے کہ اللہ اس کا رسول تیرے لیے کافی نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں نے اپنی بات کو رکھا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.